السلام علیکم پیارے دوستو، ایک بہت بڑا سوال کہ امام مہدی کون ہیں اور اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کا اس دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے اور مسلمان سے ان کا رشتہ کیا ہے، بہت ہی اہم سوال ہے جس کا جواب آپ کو شروع سے جاننا ہوگا، تبھی آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آدھا ادھورا دیکھ کر کے نہ جائیں بلکہ پورا دیکھ کر کے جائیں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا۔ اس دنیا کو بنانے کے بعد وقت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے اور اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان قوموں کو برائی کے راستے سے بچانے اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ اس طرح قوموں کی طرف جتنے بھی نبی آئے ان سبھی نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئیں۔ میرے پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی امت بنے گی، بلکہ قیامت تک ہر آنے والی جاندار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں کہلائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ لا شریک لہو ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اچھے برے کام کا بدلہ لینا ہے اور بے شک قیامت بہت نزدیک ہے۔ میرے پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی یہ ایک ایسا ڈراؤنا سوال ہے جس کو سن کر کے ہر مسلمان ڈر کے مارے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنے قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکے، اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں صحابہ اکرام نے پوچھا اور صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کی۔ دوستو، ویسے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ان میں کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جن کا قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی اس کے بارے میں ہم جانیں گے، وہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں کب آئیں گے، ان کی پیدائش کس شہر میں ہوگی اور وہ کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے اور کتنے سال حکومت کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت کے زمانے میں کون کون سے واقعات ظاہر ہوں گے، اسی بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کس طرح سے آئیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے گی، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، ان سبھی سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اسی لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس
वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आँखों ने इस दुनिया के बनने से लेकर के ख़त्म होने तक हर चीज़ को देखा है और सहाबा इकराम से क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में बताया है, जिसमें बहुत सारी निशानियां आज के ज़माने में ज़ाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी निशानियों का ज़ाहिर होना बाकी है। जब ये ज़ाहिर हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी और क़यामत के उन्हीं निशानियों में से हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दुनिया में आना भी एक निशानी है। दोस्तों, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस दुनिया में आना तय है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिसने दज्जाल की खबर को झुटलाया उसने कुफ्र किया और जिसने हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खबर को झुटलाया उसने भी कुफ्र किया। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। और एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से होंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर मोहम्मद होगा या फिर अहमद होगा और हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में, जिससे उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पेशानी रोशन होगी और लंबी खूबसूरत नाक होगी। उनके दोनों दांतों के बीच थोड़े गैप होंगे और वो हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ जाएंगे। उनकी दाढ़ी घनी होगी जो ना ज़्यादा लंबी होगी और ना ही ज़्यादा पतली होगी। उनकी आंखें इस्माइली होगी। उनके दोनों कंधों के बीच हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह एक खास निशानी होगी। इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आने से पहले इस दुनिया में लोग गुनाह और जुल्म खुले आम करेंगे। जलजले की कसरत हो जाएगी। उस वक्त हराम कामों को हलाल समझा जाएगा। फिर जब हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में आएंगे तो गुनाहों में फंसे लोगों को निकाल करके उनके बीच अदलो इंसाफ कायम कर देंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तशरीफ़ लाने से ज़मीन और आसमान वाले खुश हो जाएंगे और उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गरीब लोगों में माल व दौलत बाँट करके उम्मत मोहम्मदिया को अमीर बना देंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। आप गरीबों का इतना ख्याल रखेंगे कि एक शख्स की ड्यूटी लगा देंगे कि वो आवाज़ लगाए कि जिस किसी को जिस किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो मेरे पास आए और अपनी ज़रूरत की चीज़ ले जाए। आपके ज़माने में इस तरह से खुशियाँ होंगी कि उस वक्त सिर्फ़ एक आदमी आपके पास आएगा और अपनी ज़रूरत का माल लेकर के चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा और कोई भी शख्स ज़रूरतमंद ना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उस वक्त जब उस ज़माने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो उस ज़माने के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे और आप मदीना के लोगों से निकल करके मक्का की तरफ चले जाएंगे। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को नापसंद करेंगे तो वो लोग मक्का में मकामे इब्राहिम पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत कर लेंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में आपकी उम्मत के नेक और बुरे लोग इस तरह से नेमतों से मालामाल हो जाएंगे जैसे उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा। उन पर इस तरह की मूसलाधार बारिश होगी कि बारिश का एक कतरा भी रोका न जाएगा और ज़मीन इस तरह फल और अनाज उगाएगी कि जो बोया जाएगा सब का सब उग जाएगा। यानी कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उस
زمانے کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ اناج اور نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پورب کی طرف سے ایک کالے جھنڈے کی فوج نکلے گی اور وہ لوگ اس زمین پر اس طرح سے قتل عام کریں گے کہ جس طرح سے اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفوظ رکھے گا، جبکہ وہ لشکر ذوالحلیفہ کے چٹیلے میدان میں پہنچے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کی دوری پر ہے۔ جب وہ فوج اس جگہ پر پہنچے گی تو اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو قیامت تک نہ پہچان پائے گا، اور اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا فساد ظاہر ہوگا جو ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ گھبراؤ مت، تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، بس تم لوگ ان کی بات مانو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی شروعات مجھ سے کیا اور ختم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرے گا۔ اس وقت 313 لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہر ظلم کرنے والے سے جیت جائیں گے۔ اس وقت ہر طرف عدل و انصاف قائم ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں سے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیز زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر ہوگی اور افضل ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار نوجوان تمیمیہ نام کا شخص ہوگا جو پورب سے ظاہر ہوگا۔ اس بیچ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک شام کے ایک مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے جے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جے نماز پر امامت کریں، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں کے بیچ ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائیے، آپ ہی کے لیے امامت کہی گئی ہے۔ تو اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے لوگوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک روم کے لوگوں سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ شہر کو فتح کر لیں گے۔ اور دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم شہر کو 4 تکبیر کے ذریعے فتح کریں گے اور 6 لاکھ لوگوں کا قتل کریں گے، اور بیت المقدس سے نکالی گئی ساری چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے تابوت شکینہ، بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا، حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک، موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور منن و سلوہ کے برتن، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کے لیے آسمان سے کھانا اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کی طرف جائیں گے جس میں قادے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل
اور چوڑائی 500 میل ہے اور اس شہر کے 660 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان اس پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازے کو توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سارے مال غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں پر 7 سال کا وقت گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم اور قسطنطنیہ شہر کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا، جب مسلمان اس کو آپس میں بانٹ رہے ہوں گے تو اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت سارے لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح سے اکٹھا ہو جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس گھر بنا لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر اس طرح حکومت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس دنیا میں 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت یہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے ہر خزانے کو نکال پھینکے گی۔ میرے پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے جا کر کے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بیٹھ جائیں گے اور جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چلیں گے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے تمام معاملات اور اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق جئیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اور ان کا دنیا میں کیوں آنا ضروری ہے، ان کا مسلمان سے کیا رشتہ ہے، آپ کو پوری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو میرے پیارے دوستو، اب ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔